بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 292 اور آج اس کی پہلی قسط ہے۔ معارف القرآن جلد دوم اور پیج ہے 256، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 189۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار۔ تو وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر۔ پھونک ڈالے یہ زمیں و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہان پیدا کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے، اوتوا الکتاب لتبیننہ، لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنے پیٹ کے پیچھے، اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا مول۔ سو کیا برا جو خریدتے ہیں، تو سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا يَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر، سو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسماں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربط آیات، جیسا کہ پچھلی آیات میں یہودیوں کی افعال بد اور بری خصلتوں کا بیان تھا، مذکورہ پہلی آیت میں ان کے ایک ایسے ہی برے عمل کا ذکر ہے، اور وہ ہے عہد و پیمان کی خلاف ورزی، کیونکہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو تورات میں آئے ہیں وہ ان کی اشاعت عام کریں گے، اور کسی حکم کو اپنی نفسانی غرض سے چھپائیں گے نہیں۔ اہل کتاب نے یہ عہد توڑ دیا، احکام کو چھپایا، اور پھر دلیری یہ کی کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے اس فعل کو قابل تعریف قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ تفسیر، یہ حالت بھی قابل ذکر ہے
جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں اہل کتاب سے یہ عہد لیا، یعنی ان کو حکم فرمایا اور انہوں نے قبول کر لیا کہ اس کتاب کے سب مضامین عام لوگوں کے روبرو بیان کر دینا اور اس کے کسی مضمون کو دنوی غرض سے پوشیدہ نہ رکھنا، سو ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہ کیا اور اس کے مقابلہ میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ لے لیا، سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں، کیونکہ انجام اس کا سزائے دوزخ ہے۔ اے مخاطب، جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ دنیا میں خاص طور کے عذاب سے بچاؤ اور حفاظت میں رہیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کچھ سزا ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اسی کے معارف و مسائل، یعنی علم دین کو چھپانا حرام اور بغیر عمل کیے اس پر مدح و تعریف کا انتظار اور اہتمام مذموم ہے۔ مذکورہ 3 آیتوں میں علماء اہل کتاب کے 2 جرم اور ان کی سزا کا بیان ہے، اور یہ کہ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے بے کم و کاست بیان کریں گے اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں، مگر انہوں نے اپنی دنوی اغراض اور طمع نفسانی کی خاطر اس عہد کی پرواہ نہ کی، بہت سے احکام کو لوگوں سے چھپا لیا۔ دوسرا یہ کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے۔ احکام تورات کو چھپانے کا واقعہ تو صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ یہ تورات میں ہے، کیا یہ تورات میں ہے؟ ان لوگوں نے چھپا لیا اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ اور دوسرا معاملہ نہ کیے ہوئے عمل پر تعریف و مدح کے خواہشمند ہیں۔ یہ ہے کہ منافقین یہود کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کرتے تھے اور اس کے طالب ہوتے تھے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے۔ روایت بخاری۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں پر ان کی مذمت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ علم دین اور احکام خدا اور رسول کو چھپانا حرام ہے، مگر یہ حرمت اس طرح کے چھپانے کی ہے جو یہود کا عمل تھا کہ اپنی دنوی اغراض سے احکام خداوندی کو چھپاتے تھے اور اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اور اگر کسی دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ امام بخاری نے ایک مستقل باب میں اس مسئلے کو بحوالہ احادیث بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات کسی حکم کے اظہار سے عوام کی غلط فہمی اور فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کی بنا پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مضائقہ نہیں، اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر مدح و ثنا کا انتظار و اہتمام کرے تو عمل کرنے کے باوجود بھی قواعد شرعیہ کی روح سے مذموم ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں تو اور بھی زیادہ مذموم ہے۔ اور طبی طور پر یہ خواہش ہونا کہ میں بھی فلاں نیک کام کروں اور نیک نام ہوں، وہ اس میں داخل نہیں، جبکہ اس نیک نامی کا اہتمام نہ کرے۔ یہ ہے بیان القرآن۔ ناظرین، نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن کریم کی آیات ترجمہ اور تشریح اور ربط آیات، مگر نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔
در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا، اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پہ پڑا رہوں گا۔